بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها. جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے، سفارش یعنی ریکمنڈیشن، تو جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے، یکن له نصیب منها، اس اچھی سفارش کے ثواب میں اس کا بھی حصہ ہوگا. ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها. اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے، اس کے لیے اس کے گناہ میں حصہ ہوگا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، اللہ ہر ایک کو روزی دینے والا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سفارش کرنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے اس کے لیے وعید بھی بیان فرمائی. یعنی اگر کوئی شخص کسی اچھے کام کے لیے کسی دوسرے سے ریکمنڈیشن کرتا ہے، سفارش کرتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کام کا اہل ہے، لائق ہے اور اس کو ضرورت ہے، تم اس کا کام کرا دو. اگر واقعتاً وہ کام جائز کام ہو اور وہ آدمی اس کام کے قابل ہو، تو یہ شفاعت حسنہ یعنی اچھی سفارش. اب وہ اس کی بات سن کر وہ دوسرا آدمی اس کا کام کرا دے، تو اب جو کام کرائے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور اس میں یہ جو ریکمنڈیشن کیا، سفارش کیا، اس کو بھی ثواب ملے گا. اسی طرح سے اگر کوئی ناجائز سفارش کرتا ہے، یعنی ایک آدمی کسی کام کا قابل نہیں ہے، نااہل ہے، اپنا پیسہ دے کر، مال دے کر آفیسر سے کہتا ہے کہ میرا فلاں آدمی آئے گا، اس کو تم کیا کرو، فلاں منصب دے دو، فلاں جاب دے دو، حالانکہ وہ آدمی وہ کام کے قابل نہیں، ویسی ڈگری اس کے پاس نہیں ہے، فیل ہے، وہ اس سے بھی اچھی ڈگری والے ہیں جو اس کام کے قابل ہیں. اب یہ آدمی اپنے پیسوں کا زور دکھا کر، اپنی طاقت کا، پاور کا زور دکھا کر، استعمال کر کے، اب وہ جو آفیسر ہے اس کو مجبور کرتا ہے، میرا فلاں آدمی آئے گا، اس کا کام کرا دو.
تو یہ شفاعت سیئہ، یہ بری سفارش ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اب اس کی وجہ سے اب وہ جو آدمی اس کو جاب دے دے گا، حالانکہ انہیں اس کے قابل نہیں، اہل نہیں، اسے بھی گناہ ہوگا، اور جو اسے مجبور کیا، جو اس کے لیے ریکمنڈیشن کیا، اسے بھی گناہ ہوگا۔ تو بہرحال اچھے کام کے لیے، اچھے طریقے سے، اچھے آدمی کے لیے اگر ہم سفارش کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ کسی ناجائز کام کے لیے، ناجائز طریقے سے، ناقابل آدمی کو، نالائق آدمی کو اگر ہم نالائق آدمی کے لیے اگر ہم سفارش کریں گے تو پھر ہمارے لیے وبال ہو جائے گا، ہمارے لیے گناہ ہو جائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، شفاعت اچھی ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کام کے لیے ہم سفارش کر رہے ہیں، ریکمنڈیشن کر رہے ہیں، وہ کام شرعی اعتبار سے جائز بھی ہو، یہ ضروری ہے۔ ناجائز کام کے لیے اگر ہم سفارش کریں گے تو پھر یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اسے بھی گناہ، ہم کو بھی گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارا کوئی بچہ بورڈ ایگزام لکھ رہا ہے، ہمیں معلوم ہو گیا یہ ایریا میں جو بھی اسکول ہیں ان کے جو بھی پرچے ہیں، پیپر ہے، وہ فلاں سار چیک کریں گے۔ اب ہمارے اپنے آدمی کو وہاں بھیجتے ہیں اس کے پاس، یا ہم خود جا کے بولتے ہیں یہ فلاں نمبر ہے میرے بچے کا، جب یہ پیپر چیک کرے تو ذرا خیال رکھو۔ یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، ناجائز ہے، کیونکہ جو لکھا ہوگا اس کے مطابق نمبر دے گا، مارک دے گا۔ اب فلاں بولا بول کے انہیں فلاں بڑا آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، اگر وہ غلط سلط نمبر دے گا، مارک دے گا، تو وہ بھی گنہگار، وہ گناہ میں ایک سفارش کرنے والا، ریکمنڈیشن کرنے والا بھی گنہگار ہو۔ اسی طرح سے ایک آدمی چوری کر دیا، اب پولیس پکڑ کے لے کے چلی گئی، سب کو معلوم انہیں چور ہے بول کے چوری کیا۔ اب ایک آدمی جو سیاسی آدمی ہے، پولیٹیکل آدمی ہے، وہ کیا کرتا ہے، جا کے پولیس کو دباؤ ڈالتا ہے کہ ہمارا آدمی ہے، اسے چھوڑ دو۔ اب یہ جو ہے یہ شفاعت سیئہ، یہ بری سفارش، ناجائز کام کے لیے سفارش، یہ جائز نہیں ہے۔ مدینے میں ایک عورت رہتی تھی، فاطمہ مخزومیہ نامی ایک عورت، لوگوں سے برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے چیزیں لیتی تھی، اس کے بعد انکار کر دیتی، میں لی نہیں بول دیتی، اور اسے چوری کرنے کی بھی عادت تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہاں آ گئی مکہ میں، وہاں بھی اس نے کیا کیا، چوری کر لیا۔ اب اس کا چوری کرنا ثابت ہو گیا گواہوں سے۔ اب وہ جو تھی، وہ عورت فاطمہ نامی، وہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی، اور قبیلہ بنو مخزوم بڑا اونچا خاندان تھا، اسی خاندان میں ابو جہل بھی تھا، اسی خاندان کا تھا۔ اب وہ جو قبیلہ تھا، قبیلے والے، وہ لوگ سوچے ہماری ایک قوم کی، قبیلے کی ایک عورت کا جو ہے چور ہونا ثابت ہو گیا ہے، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے، جس سے ہمارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سفارش کرنا چاہیے، ریکمنڈیشن کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اسے ملتوی کر دیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری سزا دے دیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اب اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کون کہے گا، سفارش کون کرے گا؟ انہوں نے سوچا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ چاہتے ہیں، اس سے سفارش کروانا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، ان کے بیٹے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی طرح۔ تو اب جا کے ان پہ مسلط ہو گئے، تم کسی نہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کو کچھ سفارش کرو کہ یہ سزا جو ہے ملتوی کر کے کوئی دوسری سزا دے۔ اب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سفارش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چنانچہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سفارش کی کہ اللہ کے نبی، یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اس کو ملتوی کر کے کوئی دوسری سزا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت اسامہ کی سفارش کو سنا تو آپ آگ بگولا ہو گئے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کی مقرر کی ہوئی سزا میں سفارش کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں گزشتہ امت اسی لیے ہلاک و برباد ہوئی کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی، بڑا آدمی کوئی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے، کوئی غریب بیچارہ بے حیثیت کم حیثیت والا کوئی گناہ کرتا، کوئی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، سن لو محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بتلا دیا کہ کون سی چیزوں میں سفارش کرنا ہے، کون سی چیزوں میں نہیں کرنا۔ اب یہ جو ہے ناجائز سفارش ہے، تو آپ نے سکھلا دیا صحابہ کو کہ جو چیز شرعاً ناجائز ہو، ناجائز کام کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ابھی حاکم کے پاس، ابھی پولیس کے پاس ابھی ایف آئی آر کچھ ہوا نہیں، ابھی وہاں تک کیس گیا ہی نہیں، اب یہیں کہ ایک بچہ کسی کے گھر میں چوری کر لیا، ابھی تک پولیس تک گئی نہیں وہ بات، اس سے پہلے ہی دونوں گھر والے آپس میں مل جل کے بات کر کے کچھ لے کچھ دے کر کے آپس میں بات چیت کر کے مصالحت کر لیے، صلح کر لیے، راضی ہو گئے آپس میں، تو وہ کوئی بات نہیں۔ لیکن جب حاکم کے پاس چلا جائے، قاضی کے پاس چلا جائے، تو اب جو ہے وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، جو سزا ہے وہ دیں گی۔ تو سفارش کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کام کے لیے سفارش کر رہے ہیں، ریکمنڈیشن کر رہے ہیں، کہ وہ کام جائز بھی ہے کہ نہیں ہے شریعت، تو جائز کام کے لیے سفارش کرنا چاہیے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے ہم سفارش کر رہے ہیں، ریکمنڈیشن کر رہے ہیں، وہ اس کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے، لائق بھی ہے کہ نہیں ہے دیکھنا۔ نالائق آدمی کے لیے سفارش نہیں کرنا، وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی شفاعت سیاح ہو جائے گی۔ اب کوئی آفیسر ہے، اب وہ کسی کمپنی میں، گورنمنٹ کمپنی ہے، گورنمنٹ آفس ہے، اب وہاں پوسٹ خالی ہے، اب بہت سے لوگ وہاں درخواست دیے ہیں جاب کے لیے۔ اب ایک آدمی کیا کرتا، مالدار آدمی یا پولیٹیکل آدمی، اپنا طاقت اپنا زور استعمال کر کے پیسہ خرچ کر کے چاہتا ہے کہ وہاں اپنے آدمی کو بھیجو، اپنا رشتہ دار کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھانجے کو، اپنے بھتیجے کو، یا اپنے پوتے کو، یا اپنے جاننے والے دوست کے بیٹے کو، حالانکہ وہ سب کوئی بھی اس کام کے لائق نہیں ہیں، تو یہ جو ہے ناجائز ہے، شفاعت سیاح۔ اب اگر اس کو اگر وہ مان کر وہ آج جو آفیسر ہے وہ اس کو جاب دے دیا تو یہ امانت میں خیانت، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وصل الامانۃ الی غیر اہلها فانتظر الساعہ، جب امانت نااہلوں کو سونپا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، یعنی یہ قیامت کی علامت ہے، یہ
صرف میرا دوست ہے، میرا دوست کا بیٹا ہے، میرا فلاں رشتہ دار ہے، میرا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، اس وجہ سے اگر کسی کو کام دے رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تعلیمی قابلیت کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، یہ اس کام کے لائق بھی ہے کہ نہیں، ایسی اس کے پاس ڈگری ہے کہ نہیں، وہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا ہے۔ بس تعلقات کو دیکھ کر اگر یہ دیتا ہے تو یہ امانت میں خیانت، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ جس کے لیے ہم سفارش کر رہے ہوں وہ کیا ہو، اس کا اہل ہو، اس کے قابل ہو، اس کے لائق ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس سے ہم سفارش کر رہے ہیں اس پہ زور نہ ڈالیں، دباؤ نہ ڈالیں، ضرور کرنا ہے کام نہیں، اس کی مرضی، چاہے تو ہماری سفارش مان کے وہ کام کرے نہ کرے، اس کی مرضی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے اگر کوئی سفارش کے لیے کہتا تو حضرت اس طرح لکھتے تھے، یہ شخص جو جس کے پاس یہ پرچہ ہے، یہ شخص جو ہے فلاں کام کا قابل ہے، اگر یہ آپ کے اصولوں کے مطابق ہے اور مصلحت کے موافق ہے تو آپ اس کا کام کرا دیجیے، ہو سکے تو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح لکھتے تھے، کوئی زبردستی نہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ چونکہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پڑھا تھا، میں طریقہ، یہ مضمون، میرے پاس بھی کوئی آیا سفارش کرنے کے لیے، میں بھی ایسے ہی لکھ کے دے دیا، تو وہ آدمی دیکھ کو بولتا ہے کیا حضرت ایسا لکھے ہیں، ذرا سختی سے لکھنا، ضرور کرو بول کو لکھنا۔ یہ کہاں بھائی جائز ہے، یہ کہاں سے جائز، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے دباؤ ڈالنا، اس طرح سے زبردستی کرنا، یہ جائز ہی نہیں ہے، وہ شفاعت ہی نہیں ہو۔ حدیثوں میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اس واقعے سے بھی ہمیں یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے، یہ حکم معلوم ہوتا ہے کہ سفارش میں دباؤ ڈالنا، زبردستی کرنا جائز نہیں، درست نہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ باندی تھی، ان کے آقاؤں نے ان سے کہا تھا کہ تم اتنا پیسہ لا کر دے دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اب وہ مدد کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، ہماری کچھ مدد کر دو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہم تم کو تمہارے آقاؤں سے خریدیں گے اور ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو حضرت بھائی بہت اچھا ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے آقاؤں سے بات کی اور ان کو خرید لیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ اب ان کے آقاؤں نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کے باندھی ہونے کی حالت میں حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے کر دیا، وہ بھی غلام تھے۔ اب اسلام شریعت میں کیا ہے، باندیوں کو، غلاموں کو شادی کرنے کا آقاؤں کو حق ہوتا ہے، جس سے چاہے نکاح کرائے، چاہے غلام باندی کو پسند ہو نہ پسند، یہ آقاؤں کا حق ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہو جائیں گے، کون، غلام اور باندی آزاد ہوں گے، آزاد ہوتے ہی شریعت ان کو پاور دیتی ہے، اختیار دیتی ہے، چاہے تو آقا کے کیے ہوئے نکاح کو باقی رکھے، چاہے تو توڑ دے، اسے خیار عتق بولتے ہیں شریعت اسلام۔ اب ان کو مسئلہ معلوم تھا حضرت بریرہ کو، اور وہ حضرت مغیث کو نہیں چاہتے تھے، تھوڑے سے کالے تھے وہ، اور حضرت بریرہ خوبصورت تھی، اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ ان کو بہت چاہتے تھے۔ تو اب حضرت بریرہ نے اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آقا کے کیے ہوئے نکاح کو توڑ دیا۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں روتے روتے پھرتے تھے، اسے محبت تھی، بیوی تھی، وہ محبت تھی، ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، منت سماجت کرتے تھے، تم لوٹا لو، رجوع کر لو، رجوع کر لو، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں حضرت بریرہ۔
اب انہوں نے بہت کوشش کر لی حضرت مغیث رضی اللہ عنہ نے منوانے کی، لیکن مانتی ہی نہیں. تو آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی آپ کچھ سفارش کر دیجیے، ریکمنڈیشن کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کی محبت کا واقعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ان سے تم سے بچے بھی ہو گئے ہیں، بچوں کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے تم رجوع کر لو، دوبارہ ان کے ساتھ زندگی گزارو. حضرت بریرہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا مشورہ ہے، آپ کی سفارش ہے. آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، سفارش ہے تو آپ نے ہی خود کہا ہے کہ سفارش میں زبردستی نہیں ہوتی. آپ بولی کیا حکم ہے؟ آپ یہ سفارش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا تمہیں اختیار ہے، تم استعمال کر سکتی ہو، سفارش ہے بس. حضرت بریرہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتی، میں پسند نہیں کرتی، میں ساتھ رہنا نہیں چاہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا. چاہے تو کہہ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کا تم پر احسان ہے، میری بیوی نے تمہیں تمہارے آقاؤں سے خرید کر اتنے پیسے خرچ کر کے خریدا، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دیا، تم اپنے احسان کا بدلہ یہ دیتی ہو. ایسا کچھ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں کہا، خاموش ہو. تو اس سے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ریکمنڈیشن میں، شفاعت میں، سفارش میں دباؤ، زبردستی ہرگز نہیں. بس بولنا ہے کہ بھائی فلاں آدمی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم چاہے تو اسے تو کام دے سکتے ہو، اس کا کام کرا سکتے ہو. آپ چاہے تو کرو، نہیں تو نہیں، آپ کی مرضی ہے، زبردستی نہیں ہے. بس میرا کام توجہ دلانا ہے، کہنا. اگر وہ مان کے تمہاری بات مان کے کر دیا تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی بات. تو پہلی بات، جس کام کے لیے شفاعت کریں، سفارش کریں، وہ جائز ہونی چاہیے. دوسری بات، جس کے لیے ہم شفاعت کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، اس کا وہ اہل ہونا، لائق ہونا، قابل ہونا. اور تیسری بات، زبردستی نہیں ہونا. وہ شفاعت ہی نہیں، وہ سفارش ہی نہیں ہو، زبردستی اگر ہو جائے. اور ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس آئے کہ حضرت میرے لیے فلاں سے سفارش کرا دیجیے. تو بزرگ نے کہا بھائی فلاں آدمی میرے سے بہت، میرا بڑا دشمن ہے، وہ میرے سے دشمنی رکھتا ہے. میں اگر سفارش کرایا، میرا خط تم لے کر گئے، پہلے اگر وہ تمہارا کام کرنا چاہتا ہے تو بھی میری سفارش دے کو تمہارا کام نہیں کرے گا، اس لیے بیکار ہے. انہوں نے بہت اصرار کیا، نہیں حضرت آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، آپ کر دیں گے سفارش تو کام ہو جائے گا. تو چونکہ اصرار کیا، حضرت نے کیا کیا، وہ لائق تھا، قابل تھا، سفارش کرا دیا. اب لے کر گیا تو وہ آدمی واقعتاً بزرگ سے دشمنی کرتا تھا، عداوت رکھتا تھا. جیسے ہی دیکھا تو کیا ہے، گالی دے کے بھگا دیا. اب یہ واپس آیا کہ حضرت آپ جیسے بولے ویسا چھوڑ. تو بزرگ نے کہا کہ میں پہلے ہی کہا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے دعا کے، لہذا میں تمہارے لیے دعا کروں. تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، یہ سفارش سے متعلقہ ضروری باتیں. کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ بھی سفارش ہے. ہمارا بھائی ہے، بیمار ہے، ہم بھی بیمار ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اللہ میرا فلاں بھائی، میرا فلاں دوست بیمار ہے، اس کو شفا عطا فرما، اس کو عافیت عطا فرما، مجھے بھی شفا عطا فرما، مجھے بھی جو ہے شفا عطا فرما، مجھے بھی عافیت عطا فرما. اس طرح سے اگر دعا کریں گے تو یہ بھی ایک سفارش، اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو پیچھے سے فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، تجھے بھی اسی طرح سے ملے. فرشتے ہمیں دعا دیتے ہیں، جیسے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جس چیز کی، وہی چیز تجھے بھی ملے. اس طرح سے کیا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک سفارش.
بہرحال بزرگوں اور دوستوں، اس آیت میں بتلایا گیا کہ اگر کوئی اچھی سفارش، جائز سفارش کرتا ہے جائز طریقے سے اور قابل آدمی کے لیے، تو اس کو یکن لہ نصیب منہا، اس میں اس کو حصہ ملے گا۔ اور جو ناجائز کام کے لیے، نالائق آدمی کے لیے دباؤ ڈال کر ناجائز طریقے سے اگر شفاعت کرتا ہے تو پھر اسے گناہ میں اس کو بھی برابر کا حصہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں ایسی چیزوں میں شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر ہم خلاف شریعت طریقے سے جائیں گے تو پھر گناہ کا وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔